अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। नई सियासी जमातों की आमद ने मौजूदा जमातें या माजी की जमातों में हलचल ज़रूर पैदा कर दी है और अब हर जमात की ये कोशिश है कि अगले इंतखाबात से पहले ज़रूरी इत्तेहाद बनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत और मजबूती हासिल की जा सके। यकीनन नए इंतखाबात से पहले ये कोशिश होगी तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन इसमें बड़ा अहम रोल वो जमातें भी अदा कर सकती हैं जो कि अपना वज़न किसी एक जमात के हिस्से में डालकर उसको अक्सरियत या फिर वज़न निकाल कर उसको अक़लियत में तब्दील कर सकती हैं। इसमें बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान देखने को मिलेगा, जो दोनों दावेदार हैं कि अगली वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उन्हीं की जमात से होंगे। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलग अलग कैंपों में कौन कौन सी जमातें उनके साथ सर जोड़ती हैं। और ऐसे सिनेरियो में यकीनन पंजाब के साथ साथ सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या फिर पंजाब में IPP हो, ये वो जमातें हैं जो कि अहम रोल प्ले कर सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये तमाम की तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार की जंग और रेस में तो शामिल हैं, लेकिन अवामी मसाइल के हवाले से अभी तक इन्होंने कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दी। सिवाय इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कोई एक जमात ऐसी नहीं है जो अभी तक अपना इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने ला सकी हो। आखिर वजह क्या है और क्या वजह है कि इन तमाम जमातों की जो तरजीह है वो इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करना और इक़्तिदार तक पहुँचना है, न कि अवाम के मसाइल का हल करना। इसी पूरे सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आज एक मरतबा पर मौजूद हैं। खोखर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी, जैसे MQM का नून लीग के साथ खड़े होना, पीपल्स पार्टी का ये इशारा देना कि वो PTI के साथ मिल सकते हैं। तो सर, क्या वाकई ये पहले से तयशुदा था या अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को लग रहा है कि अब दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने का वक्त आ गया है? पाकिस्तान में तो वैसे ही आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल के दिन क्या होगा। यहाँ पर तो घंटों के हिसाब से कई दफ़ा सूरत हाल तब्दील होती है। ज़ाहिरी बात है, इलेक्शंस आ रहे हैं, तमाम जमातें इस वक्त जो मैजिक नंबर है 172 का, उस तक पहुंचने के लिए अलाइंसेस भी बना रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने MQM से बातचीत का आगाज़ किया, उनकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है या इत्तेहाद हो रहा है। फिर इसी तरह दीगर जमातें भी इस मैजिक नंबर तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में और जब ये लाइसेंस बन रहे होंगे तो लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर पैदा होगा कि यार ये इन्होंने हमें समझ क्या रखा है कि अभी चंद दिन पहले की बात है, ये उनके बारे में क्या बातें एक दूसरे के बारे में करते थे, और अब जैसे ही इलेक्शन का मौसम आया है, इन सारों ने अपनी गुफ्तगू, अपना बयानिया, हर चीज़ बदल ली है। लोगों के साथ जिनके साथ ये बैठना गवारा नहीं करते थे, जिनके बारे में अलकाबात से एक दूसरे को नवाजते थे, अब एकदम से सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारी जो सियासत है वो सिर्फ अब यही खेल रह गया कि इक़्तिदार कैसे हासिल करना है और नंबर कैसे पूरा करना है। अब उस सियासत का लोगों के इश्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इश्यूज के साथ ताल्लुक होता तो आप मुझे बताइए कि क्या इस वक्त ये बहस ना हो रही होती कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे चले गए। पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस ना हो रही होती कि यार हमारे यहाँ तालीम और सेहत का जो निज़ाम है वो इस हद तक गिर चुका है कि अब हमारा मवाजना अफ्रीका के ममालिक और अफगानिस्तान से किया जाता है। सर, हमारे यहाँ कहाँ खड़ी है, हमारा रुपया कहाँ जा चुका है, अफगानिस्तान से नीचे जा चुका है। तो हमारी जो बहस है वो तो अब सिर्फ ये इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर है, आज इस पे से कोई उठा और कल किसी को बिठाया, तो बस ये। लेकिन मुस्तफा साहब, दो चीजें आपने जो अपनी गुफ्तगू में की, आपने भी कहा कि जैसे इत्तेहाद हो रहे हैं। सर, पहले तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि नून लीग MQM के साथ खड़ी, क्योंकि नून लीग के बारे में और MQM के बारे में कहा जाता है कि जी वो जिनकी तरफ जाती हैं, मैं स्पेसिफिकली MQM की बात कर रही हूँ, उन्होंने इख्तिदार लेना होता है। तो इसका मतलब समझा जाए कि अब नून लीग फाइनलाइज हो चुकी है और वो जो पीपल्स पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है, कभी कह रही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कभी कह रहे हैं कि इस इत्तेहाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर क्या वाकई डिसाइडेड है कि नून लीग ही अक्सरियत के साथ आएगी? सनाब, इसमें क्या शक है कि 76 सालों से जो इस मुल्क में हम दायरों का सफर जारी रखे हुए हैं वो यही तो है। आज मंजूर नजर मुस्लिम लीग नून हो गई, आज मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो नवाजशात हो रही हैं किसी पे नहीं हो रही, और वो तमाम जमातें जिनके बारे में किसी को कोई शुबा ही नहीं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं या नहीं समझी जाती, उनके बारे में तो कोई शुबा ही नहीं है, बाप के बारे में और MQM के बारे में। और अगर वो मिल रही है मुस्लिम लीग नून के साथ तो आपको इससे ज्यादा और क्या एविडेंस चाहिए? तो ये सफर का हम देखें ना, मकसद ये है कि हमने इन 76 सालों में जो गलतियां की हैं उन गलतियों से हमने कोई सबक नहीं सीखा। 2018 के अंदर जिस तरह का इलेक्शन हुआ, 2024 का इलेक्शन भी उसी तरह का होगा। तो क्या इस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाएगा? आपने उस वक्त एक मैंडेट डिनाई किया और आज अगर 2024 में भी आप मैंडेट डिनाई करते हैं, किसी और का मैंडेट डिनाई कर देंगे आप?
تو فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے تو کرائسس تو ختم نہیں ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں نا, پھر یہ بات درست ہوئی نا کہ نون لیگ کسی نہ کسی ڈیل کے تحت آئی ہے, اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی اس کے اوپر سر کیوں اتنی بدزن ہے؟ کیونکہ کیا پیپلز پارٹی, آپ خود بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وہ لگ رہا تھا ان کو کہ جی ہمارے لیے زیادہ فیوریٹ ماحول بن رہا ہے اور اب وہ نہیں ہو رہا؟ پیپلز پارٹی کی توقعات کیا تھی؟ پیپلز پارٹی کی توقعات یہ تھیں کہ باپ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی میں شامل کرائے جائیں گے بلوچستان سے. پھر ان کی دوسری توقع یہ تھی کہ استحکام کے جو لوگ ہیں جنوبی پنجاب سے, جو استحکام میں جا رہے ہیں, وہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل کرائے جائیں گے. پھر ان کی خواہش تھی تیسری کہ خیبر پختونخوا میں لوگ ان کے ساتھ شامل کرائے جائیں گے. تو پھر ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے اگر ان کی یہ خواہشات پوری ہو جاتی. تو اب سیاست کا جو محور ہے وہ محور تو یہ ہے کہ آپ بیساکھیاں تلاش کرو, اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھو. اگر آپ ان کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کچھ الیکٹیبلز ادھار مل جائیں گے, یا ان الیکٹیبلز کی ٹرانسفر, جس طرح سرکاری محکموں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی ہے, اسی طرح تو اب سیاستدانوں کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں کہ ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ آپ کی جماعت میں کر دی جائے گی. لیکن آپ کے پاس پہلے بھی تو یہی ہو رہا تھا نا سر, بچپن سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. یہ کب ہم نے بدلنا ہے؟ اس ساری ایکسرسائز کا, ان ساری چیزوں کا آج تک پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ ہوا؟ اچھا سر ایک سوال دیکھیں, جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بمشکل 15 سے 20% ووٹ پڑتا ہے, باقی ووٹ تو لوگ ڈالنے جاتے نہیں ہیں. آپ زیادہ اس کو بہتر کریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن سر اب کہا جا رہا ہے کہ صرف 95 یا 90 لاکھ تو خالی ینگ ووٹر ایڈ ہوا ہے, باقی اس کے علاوہ ہیں جو صرف نئے ایڈیشنز ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارا یوتھ, اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے اور کچھ جماعتوں نے بڑا موبلائز کر دیا ہے, آپ کو لگ سکتا ہے کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے, یا اس الیکشن کو بھی بھلے RTS نہ ہو لیکن کنٹرول ضرور کر لیا جائے گا؟ 12 کروڑ 70 لاکھ اس ملک میں ٹوٹل ووٹرز ہیں. ان 12 کروڑ 70 لاکھ میں سے 4 کروڑ 70 لاکھ 35 سال سے کم ووٹر ہیں. 47% کے قریب آپ کی جو ووٹر بیس ہے وہ 35 سال سے کم لوگوں پر ہے. بالکل almost 50% ہے. اب اس صورتحال میں کسی سیاسی جماعت کے پاس ان کے لیے کوئی گفتگو نہیں ہے, کوئی بیانیہ نہیں ہے سوائے ایک جماعت کے, اور وہ کون سی جماعت؟ تحریک انصاف. اور ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس طبقے میں, نوجوانوں میں تحریک انصاف مقبول ہے. بالکل. اچھا, اب ایشوز کے اوپر تو گفتگو پھر بھی باہر طور کوئی نہیں ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ جناب 25 لاکھ نوجوان ہر سال آپ کی جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے. خان صاحب نے بھی 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, وہ نہیں پورا کر سکے. اور اب یہ جو شفٹنگ ٹرینڈز ہیں, یہ جو ڈیموگرافک چینج ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 62% پاکستان اس وقت اربن پاکستان ہے. یہ چیزیں اور یہ بڑی تیزی سے بڑے شفٹس آ رہے ہیں ہماری سیاست میں, اور یہ جہاں پر یوتھ بل جس کا ہم نام لیتے ہیں ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایسٹ ہے, وہاں پر یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. جب ایک نا امید نوجوان سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی, جب اس کی خواہشات پوری نہ ہو, اس نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, نہ اس کو نظر آ رہا ہو کہ اس ملک میں صحت کا نظام ہے, نہ تعلیم کا نظام ہے, اس کو معیاری تعلیم نہیں مل سکی, اس کے لیے آگے روزگار نہیں ہے, تو پہلی چیز تو وہ یہ کرے گا کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا, جو کر رہے ہیں. ریکارڈ مائگریشن ہو رہی ہے بالکل سر. لیکن میرا کویسچن, سوری میں دوبارہ ریفریز کرتی ہوں, کہ کیا واقعی اگر تو PTI کو ووٹ پڑتا ہے, جو بظاہر فگرز کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت ہے, کیا اس الیکشن کو بھی کنٹرول کیا جائے گا؟ کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ ہم لوگ تو نیوٹرلز میں بیٹھے ہیں. میرا خلاصہ تو اس ساری صورتحال کا یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو نہیں آنے دینا. ان کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن اب تو بڑی تبدیلی اور عوام نے یہ PDM کو نہیں آنے دینا. نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ میں وہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا, دھاندلی زیادہ الیکشن ہوگا. ابھی سے پری پول ریگنگ جو ہے وہ شروع ہے. ایک جماعت کو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ منظور نظر جماعت بنا دی گئی ہے, لوگوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جماعت میں جائیں, اس کے ساتھ اتحاد کریں. MQM کا ہو گیا, کل کو باپ کا ہو جائے گا, JUIF بھی ان کے ساتھ سندھ میں کر رہی ہے. بالکل. یہ پاور پالیٹکس جو ہے, اس پاور پالیٹکس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور وہ بھی میں حیران ہوں کہ میاں صاحب ایک ارتقائی عمل سے انسان گزرتا ہے, اور ان کے جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ یہ راستہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کبھی اختیار نہیں کریں گے. انہوں نے لائن اختیار کی نا, انہوں نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے سابقہ فوجی جرنیلوں کا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن 2 دن کے بعد وہ انہوں نے اس پر یو ٹرن لے لیا. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے نا کہ پھر آپ اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے جو ریڈ لائن ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سیاست کرنی ہے, چاہے نئی جماعت ہو پرانی جماعت. اب ریڈ لائنز بھی ہمیں نہیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی. دیکھیں آج پاکستان جتنی ہماری وفاقی حکومت جو پیسے کماتا ہے پاکستان, صوبوں کو دینے کے بعد آپ کے پاس اپنا سود ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, وہ آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے. اس صورتحال پہ تو ہم پہنچ گئے. اب نئی ریڈ لائنز بنانی پڑیں گی.
پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. ہمیں اس ملک کو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, کل کو یہ 30 کروڑ لوگوں کا ملک ہوگا, اس کو چلانا بھی تو ہے. کیا یہ اشرافیہ ہر وقت اسی طرح آپس میں الجھتی رہے گی؟ اور کاسٹ جو ہے, قیمت عام عوام ادا کرتے رہیں گے؟ یہ ہم نے کبھی چیزیں تبدیل بھی تو کرنی ہے. نہیں, لیکن سر اب جس طرح کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئے, جس طرح آپ نے ہمارے شو میں بھی اور کئی شوز میں کہا کہ آپ جس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کا ویژن رکھتے ہیں, اور بھی پارٹیز یقیناً رکھتی ہوں گی, لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلی لائی جائے, لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ وہ ٹیم بلڈ اپ کیوں نہیں ہو سکی, وہ پارٹی کیوں نہیں آ سکی؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کے بعد اس پارٹی کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ بھی انڈر پریشر رہے ہیں؟ نہیں, انڈر پریشر تو بالکل بھی نہیں رہے. میری تو بڑی شدید آپ نے لوگوں کو پریشر دلایا ہوا ہے, اور میں کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا اپنے تمام دوستوں کو کہ دیکھیے سیاسی پارٹی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. وہ لوگ انڈر پریشر ہے, اس کا مطلب ایک تو سب سے پہلے اس ملک میں نا امیدی بہت بڑھ گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر آپ کے سامنے موجود ہے. پچھلے 3 سالوں میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے, اب نام لیں, ہر جماعت پچھلے 3 سالوں میں اقتدار میں رہی ہے, لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے. اپنے مسئلے تو ان ساروں نے حل کر لیے. کسی کے اوپر کیسز تھے وہ ختم ہو گئے, کسی کا ECL سے نام نکل گیا, جو اکاؤنٹس فریز ہوئے ہوئے تھے وہ ڈی فریز ہو گئے. لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوئے. تو ایک اوپننگ ہے, ایک خلا موجود ہے, اور اگر صاف نیت سے اور اچھی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے, اور لیکن سفر لمبا ہے. اور اگر اس سفر کے لیے آپ نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ابھی مسلم لیگ نون نے اختیار کیا ہے, یا استحکام آپ کے سامنے آئی, یا دیگر پارٹیاں, تو پھر اس سفر کو اس پر چلنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو میں کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا. اب تو خیر وہ جو اپرچونٹی تھی, جو ونڈو تھی, میرے ختم ہو چکی ہے. اب تو الیکشن سر پہ. اچھا سر, آپ نے پارٹیز کا ذکر کیا, میں چاہوں گی کہ ایک ایک پارٹی کا اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں سے, دیکھیں نون کا جتنا بھی کرٹیسزم ہو, لیکن ایک کریڈٹ ہوتا ہے کہ وہ اکانومی کے اوپر تھوڑا سا کام کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر اس وقت اگلے الیکشن میں ان کو اقتدار ملتا بھی ہے, جو بظاہر شاید 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے؟ کیونکہ میاں صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کی کچھ انداز بدل جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیشن پرولونگ کرے گا جو ٹرسٹ ان کے اوپر ابھی کیا جا رہا ہے اور ان کی جماعت پہ؟ دیکھیں, 2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو مسلم لیگ نون کے گورننس کے حوالے سے یہ بلا شبہ ایک تاثر موجود تھا, اور ڈیلیوری کی اچھی گورننس دیتے ہیں. لیکن جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت گزری ہے, جو اسحاق ڈار صاحب نے جو کارنامے سر انجام دیے, 9 مہینے کا جو ٹائم لیا انہوں نے IMF کے ساتھ, بالکل, تو اس کے نتیجے میں اب ان کے پاس وہ بیانیہ نہیں رہ گیا. دوسرا ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. آج وہ اس کی گفتگو بھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ گفتگو کرنا اب کیونکہ اپنی گوٹیاں سیٹ ہو گئی ہیں, بالکل, اپنے تعلقات ٹھیک ہو گئے, تو وہ گفتگو اب ضروری نہیں ہے. تو بیانیہ یہی 2 تھے مسلم لیگ نون کے پاس. جہاں تک حکومت میں آ کر اور پھر آگے اس کو چلانے کا سوال ہے, میاں صاحب کا ایک پس منظر تو ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے خیال میں کیسا ان کا ریلیشن رہے گا, رکھ سکیں گے وہ؟ یہ اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن اس میں مانگے تاگے کے اقتدار کے اندر میرے خیال سے پھر سپیس بہت کم رہ جاتی ہے, اور یہ مانگے تاگے کا جو اقتدار ملے گا اس کے نتیجے میں پھر ایسا تو نہیں کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب یا کوئی اور ان کو ایز اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ریپلیس کر لے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب سے ہم نہیں بننے دیں گے, یا نواز شریف صاحب کو ہم بننے نہیں دیں گے, تو وہ ایسی ہوا میں تو تیر نہیں چلا رہے ہوں گے. دیکھیں, یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ لوگ کس کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور میں تو ابھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں دیکھ رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیاسی جماعتوں کی گفتگو ہے, اس میں آپ یہ میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کہ جس طرح ان پہلے ہر چیز آپس میں بانٹی ہوئی ہے, فلانا وزیر اعظم ہوگا, فلانا صدر ہوگا, فلانا وزیر اعلیٰ ہوگا, تو یہ الیکشن کی ایکسرسائز کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 80 ارب روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں قوم کے اس ایکسرسائز پہ؟ بالکل, جب آپ نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے, اور وہ فیصلے آپ نے پاکستان کی عوام پر تھوپنے ان کی مرضی کے خلاف, تو پھر یہ 80 ارب روپے ضائع کرنے کا کیا بات ہوئی؟ تو یہ ہم مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے کانٹیننٹ کی, بر اعظم کی, ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے, پھر اس کے بعد ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. آج انڈیا کدھر ہے, بنگلہ دیش کدھر ہے, اور ہم کہاں کھڑے؟ سر افغانستان بھی ہم سے, میں تو بار بار کوٹ کرتی ہوں کہ افغانستان بھی کچھ چیزوں میں ہم سے بہتر ہو چکا ہے. لیکن اچھا سر, اب چلے نون لیگ کے بارے میں ٹھیک ہے, مشکل ہوگا ان کے لیے, لیکن وہ جو PDM کا ایک ایکسپیریمنٹ میرا خیال ہے 16 ماہ کا کیا گیا تھا, وہ ایکسرسائز اسی لیے تھی کہ دیکھا جائے کہ یہ فارمولا کامیاب بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو وہ شہباز شریف صاحب نے تو اس کو اچھا چلایا بظاہر. تو فارمولے کتنے اور آپ نے اس ملک کے اوپر میں کرنے, ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی آپ نے دیکھی. اگر ان کے پاس کوئی حل ہوتا تو 10-10 سال کی جو ڈکٹیٹرشپس تھیں, 11-11 سال کی, اس کے اندر چیزیں ٹھیک نہ ہو جاتی؟ نہیں ہوئی, اور خراب ہو گئیں. پھر آپ نے ہائیبرڈ کا ایکسپیریمنٹ کیا, پھر آپ نے ہائیبرڈ پلس کا کیا. صرف ایک ایکسپیریمنٹ آپ نے پاکستان میں نہیں کیا, اور وہ یہ کہ ایک دفعہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو اپنا حکمران چاہتے ہیں. صبر کا مظاہرہ کریں, اور پھر 5 سال پورے کرنے دیں لوگوں کو,
یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی میں آپ کہیں کہ ہاں جی فلانے کو نکال دو، اب یہ ٹھیک نہیں رہا. لوگوں کو حکومت کرنے دیں اور عوام ہی کو نکالنے دیں. یہ ایکسپیریمنٹ بھی ایک کر کے دیکھ لیں. لیکن سر اب جس طرح پنجاب میں اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو آئی پی پی ہے وہ بیسکلی پی ٹی آئی کی بی ٹیم تو بن رہی ہے، لیکن ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی میں حصہ نہیں لیا وہ سارے ہماری پارٹی میں آ جائیں. تو اب کیا اس فارمولے کے تحت وہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے سکیں گے؟ اور دوسرا کیا وہ ہاتھ ملائیں گے نون لیگ کے دیکھیں ساتھ؟ ابھی تک تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ شفٹ ہوا ہو استحکام کی طرف یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی طرف خیبر پختونخوا میں. وہ ووٹر ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑا ہے. جہاں تک دیگر پارٹیوں کا تعلق ہے 16 مہینے کی حکومت، مہنگائی، اس بوجھ نے، بیانیے کی کمی، کوئی کہنے کے لیے بات نہیں ہے لوگوں کے سامنے، اور پھر ایک مظلومیت کا جو بیانیہ آپ دیکھیں. میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، ان کا بیانیہ کیا ہے کہ جی 2017 میں ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، وہ کریڈٹ صرف 2013 اور 17 کا ہی اور لیتے پھر ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کا بیانیہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. مظلومیت کا مقابلہ ہے. عوام کے ایشوز کہاں ہیں، ان کے اوپر گفتگو ڈیلیورنس کہاں ہے، ڈیلیورنس کہاں ہے، گورننس کی باتیں کہاں ہیں، ریفارمز کی باتیں کہاں ہیں، یہ کہاں ہم لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اب سلسلہ ختم ہو نا، یہ ختم ہوگا تو ریفارمز کی باتیں ہوں گی. نہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے کہ پھر خان صاحب کو بھی باہر آنے دیں اور ان کو بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنے دیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم تو کلین سویپ کریں گے. تو کیا وہ سب کچھ اب اگر وہ دہرانے کلین کی سویپ کر بھی لیں تو مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے پھر دوبارہ آپ کو کوئی نہ کوئی بزدار تحفے میں دے دینا ہے. 12 کروڑ کا صوبہ آپ کس طرح، آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بزدار صاحب، سیاستدان ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے، اور یہ بات اپنی جگہ پہ ویسے بھی درست ہے کہ آپ کو بیسٹ مین، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. نہیں صرف ان کا تو استخارہ ٹھیک آیا تھا نا. تو اب اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے نا، استخاروں پہ ملک تو نہیں چلتے، ملک تو چلتے ہیں کمپٹنس میں. نہیں لیکن اب دیکھیں نا تو پی ٹی آئی کسی جماعت کے پاس کوئی، دیکھیں سنا منشور کے اوپر کوئی منشور تو ابھی تک آیا نہیں سر، پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ تک منشور کے اوپر تو منشور نہیں آیا. سر عرفان صدیقی صاحب نے اب کام شروع کیا منشور کے اوپر آنیسٹلی. اور یہی تو اسی وجہ سے تو ہم اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی غلطیاں ہیں، وہاں پر آپ سیاسی جماعتوں اور لیڈران کا حال تو دیکھیں. بالکل کسی جماعت کے پاس اپنا فائنانس منسٹر تک موجود نہیں ہے، آئی ایم ایف سے ادھار لے کے آنا پڑتا ہے، ورلڈ بینک سے لے کے آنا پڑتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اکانومی کا ہے. کسی کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ریفارمز نہیں ہے. تو اور ابھی آ کے الیکشنوں میں ایک منشور تیار کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے ایسے دکھایا جائے گا کہ جناب یہ ایک موٹی سی کتاب ہم نے تیار کر لی، ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں، بس آپ ہمیں ووٹ دیں، حکومت میں لے کے آئیں. اور جیسی حکومت میں آئے بس باتیں. اچھا لیکن سر کیونکہ لاسٹ فیو منٹس ہے میرے پاس، اب آپ کے ایک تو آپ ہمیں بھی کریکٹ کریں اگر آپ اس میں ہم کہیں غلط ہیں، کہ کیا آپ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ نے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد آپ کا ارادہ بن جائے گا؟ الیکشن کے بعد بھی میں تو، میری تو خواہش ہے کہ میں اب، اگر دیکھیں یہ تو اللہ کے اختیار میں اور لوگوں کے اختیار میں، اگر وہ میں آزاد الیکشن جیتا ہوں، میں نے اس کے بعد بھی حکومت جوائن نہیں کرنی ہے، میں تو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے؟ میں انڈیپینڈنٹ ہی رہوں گا، اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دوں گا. لیکن جب ووٹ ڈالنا پڑے گا تو کہاں پہ پھر اپنے حساب سے آپ اپنے ڈیسائیڈ حساب سے کریں گے؟ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کے اندر میں وکیل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کیا چیز کانسٹیٹیوشنل ہے، کیا چیز آئینی ہے، نہیں ہے، کہاں سے اشارہ ہوا ہے کہ چلو یہ قانون پاس کرو، تو اس وقت ان کے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑوں گا تو صحیح. بالکل ٹھیک. لیکن پھر آپ عوام کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ اوبویسلی آپ کی اپنی پارٹی کے اس پہ تو فیز میں نہیں ہے، لیکن آپ جب اپنے حلقے میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جو حکومت میں اسی کا امیدوار کامیاب ہو تو بہتر ہوتا ہے، ادروائز تو کچھ نہیں کر پاتا. میں لوگوں کو بالکل یہی کہوں گا کہ جی اگر آپ نے اقتدار کے لیے ووٹ دینا ہے تو آپ، مسلم لیگ نون کی ڈیل سیٹ ہوئی ہوئی ہے، ان کو ووٹ دے دیجئے. میں نے تو بیٹھنا ہے اپوزیشن میں، میں نے تو اپوزیشن کرنی ہے، میرا کردار آپ کے سامنے ہے. میں نے اسمبلیوں کے اندر پہنچنے کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، میں تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میں تو استعفیٰ دے کے باہر نکل آیا. جو چیز میں سمجھ رہا تھا کہ میرے کانشنس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر میں استعفیٰ دے کے نکل آیا. میرے پاس تو آپشن تھی، خاموشی سے بیٹھا رہتا، وزیر بھی بن جاتا. وزیر بنا تو رہے تھے تو میں حلف اٹھانے نہیں گیا نا، اسی وجہ سے نہیں گیا کہ مجھے، کہ یہ جو آگے جو ساری صورتحال ہے اس میں اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے حلقے میں. اچھا لاسٹ کوسچن سر، آپ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو کس پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو ان کے قانونی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی ڈی لسٹ ہی کہیں نہ ہو جائے. الیکشن کمیشن میں ابھی بہت سے کیسز بھی ان کے پینڈنگ ہیں. پھر اس کے بعد لیگل سر پارٹیز کا نظر آ رہا ہے ان کے لیے کہ جی ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ ایک دم کچھ تبدیلی آ گئی ہے سب کے دلوں میں.
क्योंकि जिनको डील नहीं मिली फिर वो आप डील अपना वजन बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में उनको, या बज़ाहिर आपको लगता है कि बिल्कुल मुश्किल देखिए है? अगर तो उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए तो फिर तो एक बड़ी तादाद में वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जो उनके हालात चल रहे हैं, जो हमारे सामने रोजमर्रा के वाकयात हैं, एक नई वेव है उनके ऊपर प्रेशर की, मैं नहीं समझता कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेन भी कर सकेंगे। क्या पीटीआई मैदान में मौजूद होगी, नहीं होगी, अभी तक इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर आप कैंडिडेट को अनाउंस करते हैं, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, किसी ने उसकी कॉर्नर मीटिंग रखी, कॉर्नर मीटिंग पुलिस ने जाके उलट दी, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल मुश्किल एक्सरसाइज होगी। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। यकीनन असूलों की सियासत है ये, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इसका बड़ा फुकदान नजर आता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ पर नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, जहाँ नए सियासी तसादुम सियासी जमातों के माबैन हो रहे हैं, इसके ऊपर तजियाकारों की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम बात कर रहे थे कि नए सियासी इत्तेहादों से यकीनन जो सियासी मौसम है और इंतखाबी मौसम है उसमें बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ नई दोस्तियां भी हो रही हैं और यकीनन इसके असरात इंतखाबात से पहले भी पड़ेंगे। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अलाइंस बना है उससे यकीनन मुतवक्के है और प्रेडिक्शन की जा सकती है कि अगले इंतखाबात में अक्सरियत कौन सी जमात ले सकती है। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि पंजाब के अंदर IPP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूट्स अभी भी मौजूद हैं और उनका जो वोट बैंक है वो किस हद तक स्टैगनेंट है, ये भी एक बड़ा सवाल और चैलेंज हो सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए। इसी पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, न सिर्फ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में शामिल हैं बल्कि उनका एनालिसिस अपनी जगह बहुत बड़ा वजन भी रखता है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज़ आलम साहब से आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, ये जो अलाइंसेस नए बन रहे हैं, प्रिडिक्ट किए जा सकते थे MQM और नून लीग हाथ मिलाएंगे, मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी? और दूसरा सर कि MQM जिससे हाथ मिलाती है वो इख्तिदार की कुर्सी तक तो चला ही जाता है, तो हम ये समझ लें कि अब नून लीग के लिए रास्ता क्लियर है? मैं नहीं समझता कि MQM कोई इतना बड़ा फैक्टर है। अलबत्ता ये है कि MQM के तो पहले भी अलाइनमेंट सही हैं और उन्होंने महाजर कार्ड को हमेशा इस्तेमाल किया है और कराची और सिंध की एक ऐसी तकसीम बरकरार रखी है जो सिंध के तारीखी वस्फ और कैरेक्टर के खिलाफ। और ये जिस तरह की अलाइनमेंट हो रही है, मुझे परेशानी नवाज लीग के बारे में हो रही है कि वो किस तरफ चल पड़े हैं। अभी मैं सुनने में आ रहा है कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उनके साथ जा रही है। बिल्कुल। तो ये एक किंग्स पार्टीज का अलायंस बनने जा रहा है और मुझे इस पे मैं हैरान हूँ और मुझे अफसोस भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे जो सारा इंतखाबी अमल जो है, आप जो ये सब निशानियां नजर आ रही हैं, जी जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्शन रिगिंग की, तो खुदारा पाकिस्तान को एक बार तो आप फिर एक बार शफाफ इलेक्शन होने दें। दे दे। हाँ बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज साहब, जी इम्तियाज साहब, सर मैं बरेलवी साहब को भी जरा से शामिल कर लूँ इसमें, उनका भी जरा टेक आने से वजन भी इस बात का और बढ़ जाएगा। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर इम्तियाज आलम साहब जो बात कर रहे हैं, सर ये अलमिया तो पाकिस्तान का है कि शफाफ इंतखाबात हो नहीं सके ज़मानों से, लेकिन ये जो अलाइंसेस बन रहे हैं इसके बाद खुद नून लीग कितनी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी? सर लोग पहले ही कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, अब अगर वो इस किस्म के इक़दामात भी होंगे तो क्या MQM का और उनके साथ इकट्ठा होना, इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? सर मोहतरम इम्तियाज आलम साहब ने जो साइड बताई वो नून लीग की, और उन्होंने दुरुस्त कहा कि वो जिन लोगों से अलायंस बना रहे हैं और जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि इतने तवील अरसे बाद मियाँ साहब आएंगे तो वाकई वो जो उनकी फॉलोइंग है उसकी बुनियाद पर सियासत करेंगे। लेकिन एक मैं और आपको शायद जो कराची से बाहर लोग रहते हैं वो, और आप तो खैर कुछ अर्से आ रही हैं, और वो ये कि ये MQM कोई आप ये भूल जाएं कि 90 वाली है या 2000 वाली है। ऐसे ही जैसे ये बलूचिस्तान है वो नेशनल अवामी पार्टी वाला नहीं है, जो बदुंजो मैंगल मरी वाला। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह बलूचिस्तान में बापों के बाप पैदा कर दिए और आज वो एक वनरेबल लोग हैं, वो जिसको चाहते हैं, मेरे ख्याल में, मैं तो नाम भी नहीं पता इन काबीना में कौन लोग हैं, इनके लीडर कौन है, कब शामिल हो जाते हैं, और वही सूरत कॉवेश कराची की है। एक वक्त था, शायद आपको इल्म होगा कि 90 की दहाई में यहाँ पत्ता नहीं हिलता था लंदन की एक टेलीफोन कॉल ऐसे ही था स्टेट बैंक में जो है वो ताले लग जाते थे। ये जो जिना कोड वगैरह जो बड़े बड़े वो इदारों और एजेंसियों के दफ्तरों से कोई निकलता नहीं था,
20 साल तक उन्होंने इस तरीके से यहाँ राज किया था, इलेक्शन नहीं होते थे, सिर्फ ठप्पे लगाया कर जाते थे। तो ये जो लोग हैं जिनको आप देख रही हैं, ये तो बेचारे अभी जो कुछ इलेक्शन हुए शायद अपने कौंसलर भी मुंतखब इलाके से नहीं हो सकते, इसीलिए इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। तो आप ये जो इत्तेहाद बनाया है, पता नहीं किस फूल पैराडाइज में रहते हैं। और जो गालिबन गेम पिनेरर अगर कोई इस तरह का वसीकर इत्तेहाद बना रहे हैं कि जैसे बाप भी होगा और इस्तेकाम पार्टी भी होगी और ये एमकेएम भी होगी और शायद जीडीए को भी शामिल कर लें, इस तरह के इत्तेहाद वो जो सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की एक तो याद दिलाते हैं, उससे भी उन्होंने क्या फायदा उठाया आपने देखा। और वो तो खैर बाकायदा अगर एयर मार्शल अजहर केस का हो जाता तो शायद आगे चेहरे आपको नजर ही नहीं आते। तो ये तो आप समझते हैं कि ये पता नहीं किसने उनको बताया है गेम प्लानर ने नून लीग की क़यादत को कि इनके जरिए वो इक़्तिदार के पहुंचेंगे। खास तौर पर सिंध में शदीद रिएक्शन होगा। पीपल्स पार्टी का जो बहरहाल कोई बड़ा ऐसा कोई आइडियल यानी उन्होंने काम नहीं किया, कोई बहुत ज्यादा इतने साल हुकूमत करने के बाद कोई आवाम को नहीं दिया, लेकिन ये तो और ज्यादा जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई हम गुस्सा भी था सिंध के लोगों का या सिंध के शहरी इलाकों का, इस तरह के इत्तेहादों के साथ तो ये पीपल्स पार्टी को नखाने मजीद जो है वो पावरफुल बनाएगा इंतखाबी महाज पर। तो मैंने कहा ना कि सॉरी से दो गलतियां हुई हैं जो लोग भी कहा ये सब गेम प्लानर कर रहे हैं। एक वो ये कि एक तहरीक इंसाफ के कायद को इम्तियाज आलम मुझसे एग्री करेंगे, उनको समझने में गलती हुई। वो समझते थे कि जिस तरीके से कि इलाज के लिए वो चले जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, 14 दिन की जेल नहीं काट सकेंगे, ये पार्टियों से लोग निकलेंगे तो एक नई पार्टी बन जाएगी। एक तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो मिस कैलकुलेशन हो गई उनको, पार्टियां तो एक फर्क का ही नाम होती है ना, नून लीग शरीफ पार्टी, शरीफों का नाम, पीपल्स पार्टी भुट्टो का नाम, तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम। तो जो ख्याल है जो अगर मुस्तकबिल का सियासी मंजरामा बन रहा है तो आप इन इत्तेहाद की बात कर रहे हैं तो ये गालिबन नून लीग के लिए मजीद नुकसानदेह साबित होगा। जी सना। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये फायदेमंद नहीं होगा, उल्टा नुकसानदेह होगा। इम्तियाज आलम साहब, सर ये जो नवाज शरीफ साहब की भी पोजीशन है, अगर इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा कमेंट कर सकें सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी उनकी सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई है, फिर उनको इलेक्शन की कैंपेन देना, फिर उनको सिस्टम में वापस लेके आना, ये बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद उनके लिए और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फूलों की एक सेज बन चुकी है। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी तो माजी में हुआ है ना सर। अब जैसा उन्होंने किया वही वो बोया हुआ काट भी रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो एक कंसिस्टेंसी है इन तमाम चीज़ों की, वो चलते रहने चाहिए, या इस मर्तबा जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है, कल सादिया अब्बासी साहबा जो खुद नून लीग से, उन्होंने सेनेट में कहा कि जी ये नहीं होना चाहिए, पीटीआई को भी हक मिलना चाहिए। तो आपके ख्याल में सर क्या माफ़ कर देना चाहिए माजी की गलतियों को? देखिए, हमें मालूम नहीं है गैब का कौन माफी देता है और कौन मसनद पे बिठाता है, हमें मालूम नहीं। इस बारे में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बात दरअसल ये है कि ये सब कुछ उलट सकता है। अगर पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का इत्तेहाद हो गया तो फिर क्या होगा? सर ये हो सकता है वैसे आपके ख्याल में? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इसी तरह से तकसीम करनी है, मिठाई तकसीम करनी है या क्या कहते हैं उसे, ट्रॉफीज बांटनी है, तो फिर ये इलेक्शन तो और सियासत तो ये नहीं होती। तो उसमें अगर ये हुआ कि अगर आप जैसे कि पीपल्स पार्टी भी दुहाई दे रही है कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सारा आपने डाल दिया है पलड़े में नून लीग के, तो जिस तरह वो डेस्परेट होंगे या सिंध में उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, तो वो सिंध में पंजाब में क्यों नहीं पीटीआई के साथ अलायंस बनाएंगे? क्यों नहीं अलायंस बन सकता पीटीआई का और पीपीपी का कि जिन सीटों पे वो हारे हैं वहां से पीपल्स पार्टी कैंडिडेट खड़ा कर दे, तो फिर क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ी गलती थी जरदारी साहब की कि उन्होंने 2008 के इंतखाबात में भी और 2013 के और 18 के इंतखाबात में, खास तौर 13 और 18 के इंतखाबात में पंजाब को पीटीआई के हवाले कर, उनका ख्याल था कि शायद ये राइट विंग पीटीआई है, राइट विंग नून लीग है, ये तकसीम हो जाएंगी तो पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो ब्लंडर था आसिफ अली जरदारी का,
اور اب وہ یہ ہے کہ وہ سارے پیپلز پارٹی کے ووٹرز اور لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ شفٹ ہو گئے شریف اینٹی شریف پالیٹکس میں عمران خان کے ساتھ. بالکل اینٹی شریف اور پرو شریف ڈیوائیڈ ہے پنجاب. اب ایک نئی ڈیوائیڈ آ گئی ہے, وہ پرو نواز پرو عمران اور اینٹی عمران ڈیوائیڈ ہے پنجاب میں. بالکل پیپلز پارٹی تو پنجاب میں حریف نہیں رہی پی ٹی آئی, بلکہ پی ٹی آئی نے ریپلیس کیا پیپلز پارٹی کو. تو لہذا اب یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں یہ پارٹیز آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتی, جبکہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی والوں میں یہ ہے سکت کہ وہ اپنے حریفوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. بالکل نہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا بریلوی صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت بظاہر ہمیں پارٹی کے منشور کے حوالے سے دیکھیں تو بڑا فقدان نظر آتا ہے. جس طرح ابھی امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی ساتھ ملتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ اس کو آپ بالکل قیاس سے عاری نہیں قرار دے سکتے. لیکن سر اگر ایسا ہو گیا تو ایک تو آئی پی پی کی سٹینڈنگ کیا ہوگی, کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنا منشور اناؤنس کیا ہے. نون تو ابھی تک منشور کے اوپر کام کر رہی ہے. تو سر یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ عوام کے مسائل کے اوپر کون سی پولیٹیکل پارٹی بات کر رہی ہے, اس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس مرتبہ ووٹ ہو سکتا ہے, یا اس مرتبہ ووٹ جو ہے یا الیکشن جو ہے اس کو مینیپولیٹ ہی کیا جائے گا ماضی کی طرح؟ دیکھیے آج ایک تو جو پہلی بات جو آپ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے حوالے کروا رہی تھی, تو سیاست میں تو آپ کو علم ہے کہ کیا کیا دشمنیاں نہیں رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں. شریف خاندان زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتا تھا, تو شریفوں کے بارے میں کیا کیا زبان پیپلز پارٹی کی قیادت استعمال نہیں کی. اور پھر آپ نے دیکھا میرے خیال میں ایک دوسرے گھر میں کھانے کھائے ہوں گے انہوں نے پچھلے 16 ماہ میں, شاید اپنے گھر میں کھانے نہیں کھائے ہوں گے جو جاتی عمرہ میں اور بلاول ہاؤس میں جو ان شہروں میں. تو یہ تو سیاست ہے. اور دوسرے یہ جو آپ پارٹی کے نام دے رہے ہیں یہ تو ابھی پارٹی ہے ہی نہیں. یہ جو عدم استحکام, کیا نام آپ لوگوں نے آئی ایس پی بھی کر دیا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, وہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. وہ تو ابھی جو ادھر ادھر سے بکھر بچاروں کے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو اکٹھے کر کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. کیا منشور اس کا, کیا اس کی قیادت, سوری ٹو سے میں نے کہا نا ان سب کو آپ نہیں جانتے. یہ اگر عمران خان نہیں ہوتے تو ان کی پیدائش سیاسی نہیں ہوتی. یہی پیپل پارٹی کے لوگوں کا کہا جائے گا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی روایتی نشستیں ہوتی ہیں, پہلے جیسے بکتیوں کی ہوتی تھی, یا ہو سکتا ہے ہمارے گیلانی صاحب کی ہوں, قریشی کی ہوں, ادھر کچھ جکرانی کی ہوں, ادھر کوئی بجرانی کی ہوں, کچھ کے پی میں لوگوں کی ہوں, پنجاب میں شاید چودھری صاحب کی ہوں. یہ شاید تو یہ الیکٹیبل ہیں, کوئی 50 لوگ ایسے ہوں گے. باقی اس وقت جو پارٹیوں کے لوگ جیتتے ہیں وہ پارٹی کے جھنڈے اور پارٹی کے قائد کے نام پر جیتتے ہیں, 90% لوگ. تو یہ جو آپ مستقبل کے سیاست پری میچور ہے, لیکن میرے خیال جلدی ہے نون لیگ کو جو ان کو غالباً گیم پلان دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کرے, اور وہ بہت تیزی سے. پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں بریلوی صاحب, کوئکلی مجھے لاسٹ فیو منٹس سے اگر بتا سکیں, پی ٹی آئی آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے اگلے الیکشن کے بعد؟ جی اگر آپ پی ٹی آئی کو الیکشن میں ویسے اگر الیکشن پروسیس سے باہر رکھیں گے, پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کو تو پھانسی تک چڑھ گئی تھی, اور آپ دیکھیں 77 سے لے کر یہ سب جو شامل تھے پی این اے, جس دن بھٹو کو پھانسی لگی اس دن پی این اے ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جو جس دن عمران خان جیل گئے ان پر جو کچھ ہو رہا ہے اس دن سے تحریک انصاف تو سیاسی بنی, پارٹی ہی اسی دن بنی ہے, وہ زندہ ہو گئی. اور آپ اور کہاں جا کے 85 میں جا کے ضیاء الحق جیسے فوجی ڈکٹیٹر کی ہمت ہوئی کہ وہ الیکشن کرائے, وہ بھی غیر جماعتی. اور 98 میں جا کر کہیں جا کے انہوں نے کرا تو کیا ہے 13 سال بعد بینظیر بھٹو کی پارٹی آئی جسے روکنے کے لیے. اس وقت بھی یہ سب حمید گل جیسے لوگ, اور جو اس وقت کے حمید گل اور اس وقت کے یہ جو لوگ سرگرمی عمل ہیں, بالکل ٹھیک, یعنی کہ پارٹیوں کو ختم کر نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ بھی کہوں گا جیسے نواز شریف کو بھارت نہیں ختم کیا جا سکا. نہیں ہر دفعہ لگتا تھا نواز شریف صاحب. سر وقت تھوڑا سا کم ہے بریلوی صاحب, لاسٹ منٹ ہے. امتیاز عالم صاحب, سر یہی سوال آپ سے کہ کیا پی ٹی آئی کو آپ پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں اگلے انتخاب میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ موقع نہیں ملے گا انہیں شامل ہونے کا؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہوگی, کیونکہ وہ پنجاب مکمل طور پہ نون لیگ کے حوالے نہیں کر سکتے. گو کہ مسلم لیگ نے پلان یہ کیا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ہی کی حکومت کو انہیں اتنی اکثریت مل جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کو اتنا طاقتور کر کے وہ چوتھی بار لائیں گے, کیونکہ نواز شریف بہت ہیوی ویٹ ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل
इशारा पिंडी के इशारे पे चल आंखें बंद सकें। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी भी कोई असर्ट करेंगे। तो मुझे लगता ही है कि इस वक्त तो सबसे सॉलिड कैंडिडेट वही हैं और हैवी वेट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट उन्हें भी कुछ ज्यादा स्वीप करने देगी या एक एक तरह पार्टी के तौर पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेरा नहीं समझता उन्हें कुछ देने की। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, दो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जिनका तज़किया यकीनन मैटर करता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, इन तमाम जमातों की कोशिश ये है कि किसी तरह इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाई जा सके। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि अवामी मसाइल किस जमात की तरजीह है और क्या उसकी बुनियाद के ऊपर वोट पड़ सकता है या फिर नहीं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।